خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ویو پوائنٹ اور میرا نام ہے عباس. طارق فتح صاحب جو کہ ایک رائٹر ہیں، پولیٹیکل کامنٹیٹر ہیں، ان سے ہماری گفتگو جاری تھی. اس ویڈیو سے پہلے آپ اسی کنورزیشن کے، اسی انٹرویو کے 2 حصے دیکھ چکے ہیں کہ جس میں ہم نے پرائمریلی کوشش کی کہ قرآن اور اسلام رسول خدا کی سنت کے مطابق اسلامی ریاست کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے اور کیا مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اسلامی ریاست کے قیام کی کوشش کریں. اس تیسرے حصے میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے طارق صاحب کے ساتھ کہ مسلمان کس طرح اپنے عقلی اور دنیاوی وجود کو بہتر کر سکتے ہیں. اسی سلسلے میں ہم نے پرویز ہود بھائی صاحب، تنظیم اسلامی کے ہیڈ شجاع الدین شیخ صاحب اور کیسر احمد راجہ صاحب سے ان کے اوپینینز لینے کی کوشش کی. تو چلیے طارق صاحب کے سامنے چند سوال رکھتے ہیں. طارق صاحب، چند آخری سوال. جب جی آپ اس تمام انٹرویو میں ہم نے دیکھا، اور ویسے بھی آپ یہ کہتے ہیں اور یہ ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ اسلام کے جو ماننے والے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان میں نظر آ رہا ہے کہ وہ دنیا میں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں، ان میں سوچ کی گہرائی نہیں ہے. اس کو ایگزیکٹلی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے خیال میں کوئی فارمولا ہے کہ جسے صحیح کیا جا سکے؟ بالکل. سب سے پہلے مسلمانوں کو جو قرآن ہے وہ اس کی کرونالوجیکل آرڈر میں اپنی زبان میں پڑھنا بہت ضروری ہے. یہاں مجھے ایک چیز کا اجازت دیجیے. رسول خدا کی احادیث وہ موجود ہے نا کہ جو نیا آرڈر ہے وہ انہوں نے خود اس کو جبرائیل کے ساتھ رواں کر کے اس کو جاری کیا ہے. میں اس کو اس حدیث کو اور جو کرونالوجی اللہ تعالیٰ کی ہے اس کے اندر I would rather follow جس میں پہلا لفظ ہو ریڈ. ہم نے اس کو کہا اتنا پروفاؤنڈ ہے. پہلی جو وہ رسول اللہ کو قرآن کی آیت ریویل ہوئی، آپ اسے پڑھیے تو صحیح. میں نے پڑھا. You will feel it's a profound message. Read in the name of the Lord who created you from a clot of blood. بٹ اگین مجھے معاف کیجیے گا، یہ وہی لارڈ ہے نا جس میں بعد میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ اسی لارڈ نے حکم دیا کہ اس کے ایرا کو. ایک چیز ہمیں یہ ویلیڈیٹ نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہا، کیونکہ ہم نے پہلے کہا کہ ہی از illiterate. پھر جب اپنے آخری دم پہ تھے تو کہا کہ پین پینسل دو. یہ سب اسی سے آ رہی ہیں. میں آپ سے ان کنٹروورشل بات کر رہا ہوں کہ پہلی صورت ہماری اس قدر پروفاؤنڈ ہے کہ اس سے ریڈ ہے. ارے اللہ تعالیٰ، یہ قوم جس کا پہلا ورڈ تم نے کہا ریڈ، وہ 90% illiterate کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم پڑھنے پہ دیتے زور، ریڈ کا مطلب یہ نہیں رٹو، ریڈ کا مطلب ہے پڑھو اس خدا کے نام پہ جس نے تمہیں پیدا کیا آؤٹ آف اے کلوٹ آف بلڈ. آپ صرف ایز اے پوئٹری لے لیجیے تو آپ یو ول بی اوور ویلمڈ. ہاں، ہم نے اس کو چیپٹر 96 بنا دیا. اور یہ مت کہیے کہ یہ رسول اللہ نے سیٹ کیے. حضرت عثمان کے زمانے میں کتنی کاپیاں جلائی گئیں قرآن کی؟ کہتے ہیں 300 نسخے جلائے گئے. سر جب اقرا ہٹا دیا تو آپ نے مجھے یہ تو کوئی بتائے چینج کس نے کیا، اور پھر بیک ڈیٹڈ حدیث لا دی کہ رسول اللہ نے کہا کہ یہ آرڈر صحیح ہے. سر یہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد کوئی آرڈنری سب سے آسان پی ایچ ڈی میں بھی وہ پیئرس کے پاس جائے گا، وہ کہے گا یو ہیو نو سائٹیشن. بولا دیٹ آئی ول کریٹ لیٹر. بڑی پٹائی ہوگی اس کو، جاؤ پھر سے میٹرک کر کے آؤ. تو we just need to be honest. And I tell you, اتنا آسان مذہب یہ سارا نہیں ہو تو کون ہمیں کہے گا کہ یہ غلط بات کر رہا. جب ہم صحیح بات کریں گے تو کوئی یہ تو نہیں کہے گا. ہمیں کیا یاد ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں سے دوستی مت کرو کیونکہ وہ آپس کے دوست ہیں. اس میں فیکچوئل ایرر ہے سر. یہودی اور عیسائی کبھی آپس میں دوست ہوئے نہیں ہیں. نہیں، آپ میرا خیال ہے تھوڑا سا اس میں تصحیح ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. میں صرف قرآن کی کیونکہ یہ آپس میں ہیں. جی بھی ہے، لیکن فیکچوئل میٹر یہ ہے کہ عیسائیوں نے جو یہودیوں کا حشر کیا ہے یورپ میں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ تو مسلمان اسپین گئے تو کچھ یہودیوں کی بخشش ہو گئی. اس میں پھر وہ آرگیومنٹ آتا ہے نا کہ یہ تو ادھر، کیونکہ اس میں ال کا لفظ ہے، آپ عربی مجھ سے بہتر، اس وقت کے یہودیوں اور اس وقت کے ادھر نہیں تھا. یہودی یثرب کے تھے، عیسائی جو تھے یہ ایتھیوپیا اور صدن وہاں کے تھے، یمن کے قریب کے لوگ عیسائی تھے، جہاں کوئن شیبا کا ذکر ہے اور یہ سب ہے. میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو ایک فیکچوئل نظر آئے، آپ کے دماغ کو سمجھ میں آیا
کہ یہ ہاں یہ ہے، ہو نہیں سکتا، یہ بات بن نہیں رہی ہے، یا اس میں نوٹیشن ہو کہ ایٹ دیٹ ٹائم they were friends with each other, but I don't know of a single time when a Christian has not accused the Jew of killing God. ان کا جھگڑا تو یہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ جو تھے اللہ کے بیٹے تھے اور ان کو یہودیوں نے مار دیا. یہ کانفلکٹ تو 2000 سال پرانا ہے. اب جب ہو ہی نہیں رہا ہے، یہ بات بن نہیں رہی ہے، تو ہم کہیں کہ یہ آپس میں دوست ہیں، تو میں کیسے مان لوں سر؟ تو دیٹ مینز اس کا کانٹیکچوئل میننگ کچھ اور ہوگا جو مجھے نہیں سمجھ پا رہا. یہ کوائٹ پاسبل کہ میری سمجھ بوجھ میں ایک بات نہیں آ رہی، تو آئی وڈ گو ٹو سر. میں نے 2-3 یہاں لوگ ہیں ٹورانٹو میں اسکالرز آف اسلام، میں ان کو ڈائریکٹ لکھ دیتا ہوں، وہ مجھے ڈائریکٹ جواب بھی دے دیتے ہیں. میں ان کے خطبے بھی سن جاتا ہوں پیچھے کرسی پہ. اب جب اس عمر میں آ گئے تو کرسی پہ بیٹھنے کی اجازت ہے کیونکہ آئی کی ناٹ سٹ آن دا فلور. تو آئی فائنڈ سم آف دیم ویری پروفاؤنڈ. اور میں آپ سے ایک بات بتاؤں کہ یہ جو کریبین کے مولوی ہیں، جو ٹرینیڈیڈ اور گیانا، جن کی فرسٹ لینگویج انگلش ہے، they are profoundly more wise than Arab اور انڈین پاکستانی مولویز. اور یہ کیوں، یہ میں ابھی بھی چاہ رہا ہوں سمجھوں. Maybe they are acclimatized to Western way of thinking جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. بٹ بڑے ہی نیک لوگ، جینیون مسلم، جسے میں کہنا کوئی ان میں پھونپھا نہیں ہے، دروازے پہ کھٹا کے نہیں آیا اس ٹائپ کی نہیں تھی. وہ کہتے ہیں اٹھ کے ہاتھ ملاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، میز کرسی پہ بات کرتے ہیں کہ یو لائک ٹو ہیو اے کپ آف کافی اور ناٹ مسٹر فتح، اس طرح. تو دے آر ان دس ریئل ورلڈ. میں ان کے پاس کہاں جاؤں، بولے نیچے بیٹھ جا رہا، بیٹھا ہی نہیں جاتا بھیا، بڈھے ہو گئے، چوکڑی نہیں ماری جاتی. اچھا 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 اچھا. تو وی ہیو ٹو، ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم 1-2 بلین لوگ ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اپنے سرکل کے اندر ایک ایسا وہ ماحول کریٹ کریں جس میں ہمارے چہرے سے مسکراہٹ نہ جائے. ہمارے ہر مولوی کو غصہ آیا رہتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. 300 فٹ کی یورین آ کے رکھ دیتا ہے، تب بھی غصہ اسے ہوتا ہے. اور کیسی کیسی بے وقوفی کی باتیں آج کل سوشل میڈیا پہ اسلام کے بارے میں آ رہی ہیں. کس سے شادی کرنی، کس سے نکاح. آپ دیکھیے انڈیا میں وہ نوپور شرما کے اوپر کتنے واویلا مچا ہوا. ہم اپنی حرکتیں ٹھیک کریں گے، کوئی ہمیں نہیں کہے گا. ہم بقرہ عید کے بعد اوجریاں جو سڑک پہ نہیں پھینکیں گے، خدا کی قسم انڈیا میں کوئی ہمیں نہیں گالی دے. میں نے دیکھا کیا کرتے، اوجری پکڑ کے دکان کے نیچے ڈال دیا اور مکھیاں اور بیماریاں پھیل دی. ایک ہی محلے کے اندر میں نے دیکھا ہیلتھ کنڈیشنز کتنی ڈفرینٹ ہے، کتنی بیماری بامبے کے ایک ایریا میں اور کتنی کم ہے. وہ ایک ویجیٹیرین ہے، ان کا گوشت کا کوئی تعلق ہی نہیں. دوسری جگہ بکرے کی کھالیں اور اوجریاں اور ادھر ادھر گھر کے اندر ذبح کرنا. ہمارے ٹورانٹو میں کئی فلیٹس میں باتھ روم کے اندر بکرے کو ذبح کرتے ہیں اور پھر اس سے کنٹامینیشن ہوتی ہے اور سویج بلاک ہوتے کیا کچھ. سو وی نیڈ ٹو کریکٹ آر ویز اینڈ ٹرائی ٹو لیو ان دس سینچری. کوئی ان 5 ہمارے اصولوں پہ فرق نہیں پڑتا، کوئی ہمیں نماز سے نہیں روکتا. آپ نے ہمیں پہلا سٹیپ یہ بتایا طارق صاحب کہ سب سے پہلا سٹیپ اگر مسلمانوں کو صحیح ہونا ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو جس سیکوینس میں نازل ہوا ہے اس سیکوینس میں پڑھیں. وہ مل بھی جاتا ہے، آپ کے پاس بھی یقیناً ہوگا، ہم نے بھی اس کو اس طرح پڑھنے کی کوشش کی. مسلمانوں کو اس پر متفق کیسے کریں گے؟ نہ دیکھیے جو اس وقت موجود ہے وہ تو پڑھ لیں، وہ تو بچپنے میں پڑھتے ہیں. ہم ہر مسلمان بچہ بچی جو ہے وہ جو جیسے قرآن اس وقت موجود ہے، ہم جاتے ہیں مدرسوں میں جائیں یا گھر پہ استاد آئیں یا استانی آئیں، وہ پڑھا دیتی ہیں. لیکن وین یو آر میچورڈ، آپ کو کرونالوجی پڑھنے میں کانٹیکسٹ ملتا ہے، کس وقت کیسی آیت آئی، کیوں آئی. اسی لیے کچھ لوگوں نے بہادر ہو کے مکہ کی صورتوں پہ الگ کتاب چھاپی ہے، مکن سوراز، جو بڑے پروفاؤنڈ ہیں، جن کا دین سے زیادہ تعلق ہے، دنیا سے ذرا کم ہے. آپ اس طرح پڑھیں گے تو یو ول بلڈ اپ ٹو. اینڈ میرے حساب سے میری تو ایک امنگ تھی کہ میں کتاب لکھوں دا قرآن ایز اٹ واز ریویلڈ، اور اس کے ایک کالم میں ساتھ میں دنیا میں اس موقع پہ کیا کچھ ہو رہا تھا، تاکہ ہم کنٹیکچوئل سمجھ میں آئے کہ یہ جو جیسے سلمان فارسی آئے تو یہ کہاں سے آئے،
وہ یہ جو ایران میں تھی بادشاہت وہ کیا کر رہی تھی, ہندوستان میں کیا تھا, یمن میں کیا ہو رہا تھا, یہ ساتھ ساتھ اگر لکھے ہوں تو دس بٹ اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ورک. اور پھر مجھے کسی نے کہا بھائی تم عرب نہیں ہو, تمہاری کتاب کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا, تم گھٹیا انسان ہو. اور کیونکہ ابن کیا نام ہے یہ جو 13 سینچری کے ہیں ابن تیمیہ نے طے کر دیا کہ ہر وہ مسلمان جو عرب نہیں ہے اور اپنے آپ کو عرب کے برابر کہتا ہے وہ گناہ کر رہا. یہ شاید آپ اس سے واقف نہ ہوں, بٹ دس از دی رسول خدا کی اپنی بات ہمارے پاس موجود ہے نا وہ تو ہے. یہ دیکھیے ہم لوگ اس قدر جھوٹے لوگ ہیں کہ ہم نے کیونکہ بغداد ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, تباہی مچی ہوئی تھی, دی عرب ورلڈ واز ان ڈسپیئر. اور ابن تیمیہ نے اس کا انٹرپریٹیشن عربوں کو مورلائز کریں کہ تمہیں فکر نہیں ہے, تمہارے زبان میں تو قرآن آیا ہے, اور اگر کوئی ہندوستانی یا ایران سب فارس سے لوگ یا افریقی کہتے ہیں کہ ہم تمہارے برابر ہیں, دیٹ از اے سن, تو تم تو ہو ہی افضل. تو ہمیں یہ پیاری بات لگی عربوں کو, ہم نے کہا ہم تو افضل ہیں بھیا, ہم کیوں کریں گے, ترکوں کو کرنے دو جو کرنا. وہ 600 سال ٹرکس نے عربس کو کالونی بنا کے رکھا. دی بگیسٹ لانگسٹ colonial power in history is the Turkish Empire. ہم اس کو ذکر بھی نہیں کرتے ہیں کہ فرینچ کولونیزم یہ. تو ہماری سمجھ کو صحیح کرنا پڑے گا کہ ایک جگہ ہم دین کی طرف سے انسانیت کو دیکھتے ہیں, دوسری طرف نیشنلٹیز کا کوشچن ہے, نیشنز کا ہے, کہ ہم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو جس شہر میں ولیڈیمر لینن پیدا ہوئے وہ 100% اسلامی جگہ تھی. یہ بھی ریسرچ میں کر رہا ہوں, اس کی ماں شاید مسلمان تھی, باپ یہودی تھا شاید, لیکن وہ چھوٹے سے حصے میں ماسکو سے 300 میل دور ایک چھوٹا سا تتارستان کہاں سے آ گیا بھائی. تو ہر ایک کا کلچر الگ. اچھا وہاں مسجدیں نیلی ہوتی ہیں. پھر ایک اور میں آپ سے بات کہوں, جو جغرافی کا کیا پڑتا ہے, رسول اللہ کے زمانے کی مسجدیں فلیٹ روفڈ ہوتی تھی, گنبد کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا. گنبد آیا ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ سے, امید ماسک کے زمانے سے. سکھ بیچاروں نے مسلمانوں سے کاپی کیا, ہر کوئی اب کہتا ہے کہ ہمارا ڈوم ہے. ہم ڈوم بنانے کی انجینئرنگ نہیں رکھتے تھے, ہمارے پاس نہیں حاصل تھی. ہم نے ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ کا ڈیماسکس اور پھر اس کے بعد کنسٹینٹینوپل اور یہاں سے سیکھا کہ یہ کیسے بنتے ہیں. And then we thought that this is the integral part of Islam. The main center of Islam is a flat cube with no dome on the top, ہے نا. مسجد نبوی بھی فلیٹ روف تھی. آپ سنگاپور جائیں وہاں تو مسجدوں کو فلیٹ روف کرنے کا لا پاس کر دیا انہوں نے تاکہ کاسٹ آف کنسٹرکشن کم ہو. یہ سب تھا, but I don't need to go into those details. But there are multiple types of Islam, sir. آپ دلی کے ایسٹ میں جائیں گے, آپ کو سوچنے کی فکر ہی الگ, جس کو میں کہتا ہوں ویدک اسلام. جہاں جہاں بدھزم ہندوازم کا زیادہ اثر تھا, انڈونیشیا, ملیشیا, بنگلہ دیش تک کا, اور برما میں, وہاں آپ کو اتنے دنگے فساد شیعہ سنی کے نہیں ملیں گے, مار پیٹ نہیں ہوگی جتنے آپ کو دلی سے ویسٹ میں ملیں گے. ہر بات پہ طیش آ جانے والے مسلمان یو پی, پنجاب, افغانستان, ایران ادھر ملتے ہیں. وہاں حالانکہ انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا اسلامک کنٹری, اس کے ایئر لائن کا نام گروڈا ہے, اس کے نوٹ کے اوپر گنیش کا بنا ہوا. ان کو تو نہیں کوئی تکلیف ہوتی, وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں, حج پہ بھی جاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ون آف دی فائنسٹ پیپل ان اسلامڈم. آپ ٹرکی اور انڈونیشیا دو جگہوں سے میں اتنا امپریس ہوا کہ وہ اپنے کلچر سے بھی فٹ ہے, مذہب سے بھی فٹ ہے, اور دے آر کانفیڈنٹ ان دیم سیلف. ان کو کوئی یہ نہیں کہ یار وہ عرب کیا کہے گا یا ایرانی کیا کہتا ہے, میری فارسی ٹھیک نہیں ہے اور میری عربی ٹھیک نہیں, وہ اپنی زبانیں بول رہے ہیں اینڈ دے آر ہیپی. طارق صاحب, آپ نے پہلا اسٹیپ ہمیں بتایا کہ قرآن کو اس کے اسٹیپس میں پڑھنا پڑے گا, اس پہ آپ نے بات کی کہ ظاہر ہے اس طرح امت ایکسیپٹ تو شاید نہ کرے, بٹ یو سیٹ کہ پڑھنا پھر بھی چاہیے. اور شاید آپ یہ کہ اگر کتاب نہ لکھے, مکن سورج پہ تو ایک کتاب چھپی ہوئی ہے میری لائبریری میں ہے, اینڈ بڑا فائدہ بھی ہے اس میں ویسے ہی ریکمینڈ کرتا ہوں. سیکنڈ اسٹیپ, اس کے بعد کیا کریں؟ سیکنڈ میں سر اتنا سمپل ہے کہ جسٹ فالو
the life steps of how the Prophet behaved when he was in Mecca. You will वो किताब जो है how to मदीना के अंदर जो है it is very difficult to implement, क्योंकि उन्होंने जो principles बनाए coalition building के, वो आज आपको कोई नहीं करने देगा. You have created the concept of the caliphate. तुर्किश, उमैयद, अब्बासाइद या फातिमाइद गैर मुसलमान का रोल ही नहीं है उसमें ना. और मदीना के उसमें the prophet, our prophet was considered the acceptable personality to govern, because he was considered above all these pagan, Jewish or Christian और बाकी जो Bedouin थे इन सब का उन्होंने, because he was known as Al-Amin, he was known as a person who is fair, just and incorruptible है. तो he had that role. तो उस वजह से, लेकिन आज का जो नेशन स्टेट है, it involves huge populations, it involves the governing of education, of irrigation, of electricity, of transportation, defense, customs, क्या कुछ है. You can take the spirit of that कि आप किसी सूरत झूठ और नहीं बोलेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे. What else is there? जन्नत तो वैसे भी मिल गई आपको. अब बाकी चीजें छोड़ भी दें, आपका किरदार ही ठीक हो सर. वैसे भी तो कुछ फिरके सिर्फ 3 नमाजें पढ़ते हैं ना, ऐसा भी तो नहीं है ना. 3 नहीं पढ़ते, 5 ही पढ़ते हैं, 3 वक्त पे पढ़ते हैं. 3 वही मेरा मतलब है सर, एग्जैक्टली लाइक द जूस, वो भी 3 वक्त करते हैं. हमने जूडाइज्म को लेके प्लांट किया अरब पेगन कल्चर पे, एंड दैट इज व्हाट इज इस्लाम. हमारा कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं बनता जूस से. ऑनेस्ट टू गॉड, आप दोनों को पढ़िए. When you माफ कीजिएगा, मैं इस पॉइंट पे अगर आप मुझे सिर्फ बता सकें, आपने कहा हमने जूइश कल्चर लिया और पेगनिज्म पे इम्प्लीमेंट किया, दैट इज इस्लाम. तो इससे मैं ये इन्फर करूं कि इस्लाम इज नॉट अ डिवाइन रिलीजन. The cultural practices are not divine, they pre-existed. काबा pre-existed. काबे के इर्द गिर्द क्लॉकवाइज जाते थे, हमने काउंटर क्लॉकवाइज कर दिया. हम भी उसी पत्थर को चूमते हैं, which is a symbol of birth, and we also conduct our affairs by throwing stones at other stones, जो हम शैतानों को करते हैं. तो ऐसी बात नहीं है कि स्टोनिंग और ये सब हमारे उसमें नहीं है. हम कहते हैं कि वो हजरत इस्माइल के ऊपर हजरत इब्राहिम छुरी चलाने वाले थे, वो कहते हैं इसहाक पे था. जगह वही है मुतय्यन कि कहाँ पे हुआ. तो इस्माइल और इसहाक के जो 2 भाई हैं, ये अरब्स और जूज हैं एज अ पीपल. जैसे मैंने कहा, जू कुड बी अ मुस्लिम एज वेल इफ ही रीड्स शहादत, कलमा शहादत पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, he'll be a Jew who is a Muslim, क्योंकि Jews are a people. ये हमें समझ में नहीं आती. Germans are a people, Chinese are a people, Punjabis are a people, Pashtuns are a people, Bengalis are a people. इसी तरह Jews are a people. अरबों में और बात है, काट पीट के उसके इतना केक के टुकड़े बनाए हैं कि कोई फलस्तीनी है तो कोई सऊदी है तो कोई मिस्री है, कोई शामी है. सेल्फ क्रिएटेड है ना, इलाकों से जोड़ के. They could have been one, they didn't choose to be one. The lack of solidarity further complicated है, that सियासी मामला आ जाता, उसे दूर रखे. लेकिन ये तरीका हमारा आगे बढ़ने का है कि हम एक तो मैं खत्म हो जाए ना, तो वो हर एक में होती है, मुझ में भी है. जितना आप मारेंगे, हमारे जो सिंध और पंजाब के सूफियों ने कहा कि इसका कत्ल कर दो तो इंसान बनता है ना, सही सच्चा आदमी, वरना ईगो में ही मर जाते हैं.
طارق صاحب دو آخری سوال. میں یہ سوال کرنا نہیں چاہ رہا تھا خلافت کے متعلق کیونکہ آپ نے خود کہہ دیا کہ خلافت کنسٹرکٹ تھا, ایسا کوئی ماڈل ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. لیکن آپ وہیں قرآن, وہیں آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی پہلے دن سے یہ سمجھتے تھے کہ خلافت پہ ان کا حق تھا اور رسول خدا نے انہیں نامزد کر دیا تھا. تو حضرت علی اس وقت مغالطے میں مبتلا تھے, غلط سوچ رہے تھے, یا پھر ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہم نہیں سمجھ پا رہے؟ نہیں, دیکھیے کنٹروورشل بات ہے نا کہ جس پہ ہماری یونینمٹی ہے, میں اس کی بات کروں. جب ہمارے رسول اللہ کی وفات ہو گئی تو 18 گھنٹے تک تو باڈی دفن نہیں ہوئی. کمرے کے اندر بند جو تھے وہ تھے حضرت علی, بی بی فاطمہ, یہ لوگ they were locked in. حضرت عمر اور حضرت ابو بکر گئے سقیفہ بنو ساعدہ میں گئے تھے. جی میں گئے, اور وہاں ایک اور شخص تھا جس نے کہا کہ اب ختم ہے, اب میں ہوں لیڈر مدینہ کے مسلمانوں کا. انہوں نے کہا کہ نہیں. پھر وہ خطبے کی بات آئی کہ the prophet has passed away but Islam is, God is still there, یہ سب بات ہوئی. اس پوری کنٹروورسی میں جو پروفٹ کی فیملی تھی, جو سب سے قریب تھے, جن کے پاس نسخے قرآن کے تھے, بی بی فاطمہ کے پاس, ان سب کے پاس, they were excluded from the decision making process. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو it was caused due to this, جس کے اوپر وہ جو A Lady of Heaven جو لندن میں فلم بنی اس پہ کنٹروورسی چل رہی ہے. سو ہم میں دیکھیے اتنی بھی نہیں برداشت ہے کہ ہم وہ فلم پہ جھگڑا نہ کریں. بھائی جس نے دیکھنی دیکھ لے, جس نے نہیں دیکھنی, وہاں دنگا فساد کرا رہے ہیں اب شیعہ سنی انگلینڈ میں بیٹھ. تو what I understand is, دیکھیے you can only do this by reading what other people say. ہم تو نہیں جا سکتے, نہ کوئی written records ہیں کہ they were isolated and this was imposed on them. Plus آپ دیکھیے کہ پہلی جنگ ایک ہی سال میں جو وار آف اپاسٹسی جسے کہتے ہیں وہ حضرت ابو بکر نے ڈکلیئر کر دی, جس میں کتنے صحابہ مارے گئے. خالد بن ولید نے کیا کیا وہاں پہ وہ بھی لکھا ہوا ہے, ایویڈنس تو نہیں ہے, لوگوں کی باتیں آتی ہیں ہمارے تک. اس کی درستگی کے لیے وہ تو انہوں نے اس لیے کی تھی نا کہ ان تمام لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا, اور حضرت ابوبکر نہیں, زکوٰۃ اسٹیٹ کو دینی ہے یا غریب کو دینی ہے, یہ تو اوپن کوسچن ہے سر. اب بھی کیلف اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اگر خلیف ہی نہیں ہے تو اسٹیٹ کیا ہے؟ نہیں, آپ نے زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ زکوٰۃ آپ پہ واجب ہے ٹو گیو ٹو دا نیڈی, ناٹ ٹو دا اسٹیٹ. تو جھگڑا تو اسی بات پہ ہوا نا کہ یہ پیسے کی بات آ گئی نا. پھر اینڈ میں ریونیو کون کھائے گا؟ اور بی بی فاطمہ کے گارڈنز پہ قبضہ نہیں کیا انہوں نے کہ رسول اللہ نے کہہ دیا میری بیویوں کا حق ہے, میری بیٹی کا نہیں ہے. تو بیوی جو تھی ان کی وہ تو حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی, تو وہاں چلا گیا. She died penniless. Both Ali and Fatima were devoid of any sustenance from the state, and it is a tragedy that we will live with all our lives. And at the end, رہ گیا کہ حضرت علی کو مغالطہ ہوا تھا کہ رسول خدا نے انہیں خلیفہ نامزد کیا. نہیں, ان کو یہ پرابلم بھی نہیں تھا. He didn't aspire to be one. انہوں نے حضرت ابو بکر کو سرو کیا, انہوں نے حضرت عمر کے 6 months سرو کیا, اور اپنی کتاب میں آپ لکھتے ہیں کہ he thought کہ ابن عباس کا پورا مکالمہ بھی آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. جی. تو حضرت علی was no ambitious man who died because he wanted something. He died in the service of Islam, and his character is one that اسی لیے کتنے سیکٹ, علی وائٹ سیکٹ بھی ہے اسلام میں جو سیریا کے اندر ہیں, اور جو شیعہ ہمارے دوست ہیں وہ تو بہت ہی ایکسٹریم لیول پہ لے جاتے ہیں. میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن he was a selfless man, and وہ ہمارے پروفٹ کو سب سے قریب جو جانتے تھے صبح شام ہے, وہ his daughter and حضرت علی. تو you cannot dismiss that, اور کوئی بھی نہیں ڈسمس کرتا. I don't say that at all. کبھی کسی کے منہ سے میں نے حضرت علی کے خلاف کوئی کٹر سنی بھی ہے وہ بھی ریسپیکٹ سے لیتا, that is fine. But حضرت علی did not challenge any of them whenever it was decided. وہ جو شورا بھی بنی
جس کے اندر ان کو کہا اس کی ڈیسیشنز بھی کنٹروورشل تھے. ہی ایکسپٹڈ آل تھری. ٹھیک ہے, تو آپ ان کی گریس مانیں گے نا کہ سب کا, یا ہی ڈڈ ناٹ ڈیوائڈ اینی ون آن دی بیسس آف کہ مجھے حیثیت نہیں ملی تو میں اب نہیں مانوں گا. واٹ ایور اٹ از. آخری 2 سوال. آپ نے خود کنورزیشن میں کہا کہ آپ خود کو سنی کہتے ہیں, لیکن ابھی یہ نظر آتا ہے کہ آپ شیعہ ورژن آف ہسٹری بائی کرتے ہیں. تو از دیر اے ریزن کہ آپ خود کو سنی کہتے ہیں؟ سنی گھرانے پیدا ہوا, میں تو وہابی, میرے فادر سائڈ کی فیملی سارے وہابی ہیں. ماں جو ہے فرام دا بریلوی پنجابی, لاہور میں جیسا ہوتا ہے. شیعہ ورژن آف ہسٹری اگر میری امی سے پوچھتے تو کہتا ہے ان کو خراب کیا کمیونسٹوں نے. وہ میرے شیعہ دوستوں کو کہتی تھی نکل جائے تو آگے میرے پتر نے خراب کرنا. ہمارے لیڈر ہوتے تھے امیر حیدر کاظمی, پریزیڈنٹ تھے NSF کے, کبھی منسٹر بھی رہے ہیں باقی. اور اس کے بعد بیوی بھی ماشاءاللہ وہ شیعہ نکلی. تو بٹ شی از فرام دی داؤدی بورا سیکٹ, سو آئی گاٹ اے فریش ان پٹ. میرے مائی بیسٹ فرینڈ جو داؤدی بورا ان اسکول, تو آئی واز آلویز فیسنیٹڈ. اور یقین کریے آج تک میں فاطمین کے بارے میں کتاب ڈھونڈ رہا ہوں دنیا میں ہر جگہ. There is no record. There is nothing written about them. یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ بیکاز ہم صلاح الدین ایوبی کو مانتے ہیں, اسی لیے صلاح الدین ایوبی نے جن پہ ظلم کیا اس کی ہم نے تاریخ مٹا دی. ان کو بھی نہیں پتا بیچارے جو اسماعیلی ہیں یا داؤدی بورا ہیں, ان کو نہیں پتا. وہ پھر ڈھونڈتے ہیں انڈیا سے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. طارق صاحب آخری سوال کا جواب مجھے دے دیجئے کہ کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے, اور یہ میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں, میں ایک بڑے کی حیثیت سے آپ سے پوچھ رہا ہوں, کہ کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے کہ آپ ہوں, سنجے دکشت صاحب ہوں, یا وہ تمام لوگ جو اسلام پہ کرٹیسائز کرتے ہیں, اور آپ جب خود کہتے ہیں کہ آپ اس کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں, تو وی ول ٹیک یور ورڈ فار اٹ, کہ اگر آپ اپنے الفاظ کو ذرا مینڈ کریں اور صرف بلیم دینے کے بجائے واقعی ان پہ کام کریں, تو شاید ایکسیپٹنس زیادہ ہو. کیونکہ جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی ایسے, تو ایکسیپٹنس کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا. میں کیا کروں سر, میں 2 دفعہ جیل جا چکا ہوں, میں 30 سال پاکستان میں رہا ہوں, 10 سال سعودی عربیہ میں رہا ہوں. میں اب اس بات پہ آ گیا ہوں کہ there is problem with our physiology also. جو میں سیریسلی اس کو اسٹڈی کر رہا ہوں کہ فرسٹ کزن میرجز 50 جنریشن سے خالازاد بھائی, خالازاد بہن, ماموزاد بھائی, ماموزاد بہن سے شادیاں کر رہے ہیں. وی آر فزیولوجیکلی ڈیمیجڈ. اگین گوز ٹو محمد, اگین گوز ٹو حضرت بی بی فاطمہ حضرت علی کی شادی ہوئی تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی. ارے بھائی ان کی تو ہوئی تھی, آپ نے تو سنت کر کے اپنا آپ کی تباہی کر لی نا, کہ 3% آبادی مسلمان ہے انگلینڈ میں, اور 18% مینٹلی ہینڈی کیپ لوگ مسلمان ہیں. سکھ کیوں نہیں ہے, ہندو کیوں نہیں ہے وہاں پہ؟ آپ جہاں دیکھیے گا آپ کو یہ پرابلم مل رہا ہے. کیوں نہیں باز آتے اس چیز سے کہ خالازاد ساری زندگی بھائی بہن کی طرح رہے, اس کے بعد آپ نے شادی کر لی. یار دنیا میں کہیں نہیں ہوتا سر, اس کو روکیں. یہ چند چیزیں اس کے روکنے میں کون سا کفر ہو جائے گا؟ سر صاحب کیسے روکے, قرآن حلال کرتا ہے یہ رشتے. ارے بھیا نہیں کرو, بربادی آ رہی ہے, مر رہے ہیں, بیکورڈ ہو گئے, سوچنے والے نہیں بچے. 50 جنریشن آف فرسٹ کزن میرجز. ڈسٹرکشن از ایٹ ڈور اسٹیپ. کیوں نہیں آپ بچیوں کو پیار کرنے دیتے؟ بیٹی کا تو رشتہ ہی کرائیں گے آپ. ایک عورت آئے گی بڈھی سی, وہ ملائے گی, اس کا بیٹا بڑا اچھا خاندان کا, اس کے بعد گرین کارڈ بھی ہے, لو جی کزن. بچیوں کو یہاں سے لے کے جا رہے ہیں کینیڈا سے, چلو ماموں کے بیٹے کی فلانے کی شادی, چلتے ہیں وہاں جا کے شادی کروا دیتے. آپ کے انگلینڈ میں ہوم آفس نے دفتر قائم کیا, برٹش مسلم لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے ان کے پیرنٹس لے جاتے, ان کو ریسکیو کیسے کریں. یہ کوئی ظلم کی انتہا ہے کہ بی بی خدیجہ نے خود کہا پروفٹ محمد سے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں, اور کوئی ایک لڑکی بتائیے دنیا اسلام میں جو کہے کہ کسی مرد سے جا کے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اس کو تو پہلے وہی آدمی کہے گا ابے آوارہ ہے, کس سے جا رہی, اس کے دوست کہیں گے ابے نہ گھونگھٹ میں تو تھا ہی نہیں وہ. ارے کسی مسلمان کو آپ جانتے ہیں جس نے بیوہ سے شادی کی ہو کبھی؟ ایک مجھے بتائیے پوری اسلامک تاریخ میں, بڑی سنتوں کی بات کرتے ہیں نا, کو بتائیے تو کوئی ایسا مسلمان ہو 25 سال کا جس نے کسی بیوہ سے شادی کی ہو. آپ کو نہیں ملے گا.
سب سے پہلے تو رسول خدا ہی ذہن میں آتے ہیں. ارے وہی تو، ان کو بھی بی بی خدیجہ نے کہا نا، انہوں نے تھوڑی کہا، وہ تو ان کے ملازم تھے. آپ سوچئے مینیجر تھے ان کے. پہلے تو ایک شخص دنیا بھر میں ٹریڈ کرتا ہے، اس کو سب نے طے کر دیا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے رسول اللہ. ارے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو انٹرنیشنل ٹریڈ میں کہاں سے اس زمانے میں؟ ان پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں لوگ. کتنا مٹیریل آ رہا ہے جا رہا ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو دفنا دیا جاتا تھا. ارے بھائی تو بی بی خدیجہ کہاں سے آ گئیں؟ بچے کیسے پیدا ہو رہے تھے اگر ساری عورتوں کو دفنا دیا جاتا تھا؟ بے تحاشا سوال ہیں جس پہ ہمیں ذہن کھول کے بات کرنی چاہیے کہ ٹریڈیشن یہ ہے کہ بیوہ سے شادی کرو. اتنا بڑا چیلنج ہے یہ آپ کے لیے کہ لڑکی کو اجازت ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں. یہ دونوں چیزوں پہ تو ختم. اس کی وہ پٹائی کریں گے ماموں، پھر نانا، پھر دادا، پھر بھائی، چھوٹا بھائی بھی پٹائی کر دیں گے اس چکر میں. کیا پتہ. میری پوری کوشش تھی اس پوری کنورزیشن میں کہ ہم اصل پہ بات کر سکیں. بیچ میں بہت سارے سیاسی معاملات بھی آئے، میں نے انہیں کنٹینٹ کیا. دا ریزن واز کہ ہم ٹاپک پہ رہ سکیں. میں بس آپ سے اینڈنگ ریمارکس چاہوں گا، پھر ہم اسے کلوز کرتے ہیں. اینڈنگ ریمارکس اس ٹاپک پر کہ پاکستان، معاف کیجیے گا، کہ اسلام کیا اسلامک اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیتا ہے، اور اگر دیتا ہے تو یہ جدوجہد ہو رہی ہے، نہیں ہونی چاہیے کیا؟ اگر آپ اس پہ اینڈنگ ریمارکس دیتے ہو ہم اسے کلوز کرتے ہیں. اسلامک اسٹیٹ کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے اسلام. نہ اللہ تعالیٰ نے کہا، نہ کسی نے اسلامک اسٹیٹ بنایا کبھی، نہ نتیجہ اسلامک اسٹیٹ کا ٹھیک نکلا. ساری بادشاہتیں تھیں. حضرت عثمان کے بعد تو ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹس ہونے لگی. وہ لوگ جن کو رسول اللہ نے نکالا، خارج اسلام کر دیا تھا، ان تک کو گورنرز بنایا. اٹ بیکیم اے پوسٹ آف فیورز، جیسے نوکری لگا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. اس پہ آئے ہم نے ایک چیز تو آپ سمجھیے کہ لٹریسی دنیا میں آئی ہے 18th-19th سینچری میں. اس وقت تک 10% سے زیادہ دنیا میں کوئی لکھ نہیں پڑھ سکتا تھا. کاتب جب تک بیٹھے رہے، لکھنے پڑھنے والے لوگوں پہ پابندی تھی. اسی لیے پرنٹنگ پریس 200 سال لگے اسلامک دنیا میں آنے. تو جب کتاب ہی نہیں ہے، لکھنے والا نہیں ہے، پڑھنے والا نہیں ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ جن کو جو پڑھ سکتے ہیں وہ کتنا مس لیڈ کر سکتے ہیں، کتنا اپنا آپ کو بٹھا سکتے ہیں کہ میں ہوں آٹومن امپائر اور میں وینا پہ حملہ کروں گا، چاہے ایسی تیسی ہو جائے. ہو گئی ایسی تیسی. وینا پہ کھڑے ہوئے، لتھوینیا کی فوج آئی، وہ دھنائی ہوئی گیٹس آف وینا پہ. کہ اس کے بعد تو ریٹریٹ کرتے کرتے ٹرکی کے پاس کوئی میرا خیال ہے 2 بیگھہ زمین بچی ہے یورپ کے اندر. سو we started worshipping warfare and jihad as a fundamental aim. اینڈ ہم اس سے اس کو ہم نے چھوڑ دیا کہ ہمارا پرسنل کیریکٹر اور ہم اپنے نیبرہڈ یا کمیونٹی میں کس طرح امن اور شانتی اور پیار محبت جو ہے، جو اگزامپل بنے کہ یار یہ دیکھو، یہ حیدر صاحب تو کمال ہے یار، ان کے بچے بھی ٹائم پہ کرتے ہیں، کوئی پتھر نہیں مارتا، کوئی نہیں کرتا، سب آگے بڑھ کے پڑھ بھی لے رہے ہیں. وہ اس میں ہم رہ گئے. ہمارے یہاں فیوڈلزم نے، زمین کی اونرشپ نے ہمارے یہاں غلط قسم کے پیسے والے پیدا کیے. تجارت کرنے والا تو کچھ کرتا بھی ہے، زمیندار جو سلیو رکھتا ہے اس نے مروا دیا. میرا خیال ہے آپ کے اندر کا کمیونسٹ بول رہے ہیں ابھی. نہ واقعی سلیو ٹریڈ ہم نے کیوں کیا نا سر. آپ کو پتا ہے یمن میں 1950 تک گورا سلیو بکتا تھا $5 کا، نہیں $15 کا، اور کالا سلیب $5 میں بک جاتا تھا. آپ کے مکان میں اتنے افریقنس کیا کر رہے ہیں؟ سوچے نا. کبھی احمد آباد میں بھی جائیے، شیدی مسجد ہے وہاں. کبھی انڈیا میں بھی جا کے دیکھیں. ہم نے یہ 2 چیزوں کا مس یوز کیا جس کی ہمیں سزا مل رہی. ایک وہ لونڈیا رکھنے کا، کہ وہ آپ کے لکھنؤ کے نواب کی 200 لونڈیاں. ارے خدا کا خوف کر بھیا، کدھر جا رہا ہے؟ حیدرآباد والے کو دیکھیے، وہ ترکی میں دیکھیے، سب کے سب جو ہمارے یہاں شریف تھے، داراشی کو جیسے لوگ، ان کی گردنیں اڑا دی گئی. سارے جتنے صوفی تھے، آپ کو پتہ ہے ان کی لکھائیاں کہاں ملیں گی؟ سکھوں کی کتابوں میں ملیں گی. دس از سو سرپرائزنگ کہ مسلمان صوفیوں کی جو باتیں ہیں دیٹ ہیز انفلوئنس the Sikh religion. ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمیں وہ کیا پی ٹی وی میں تھا پروڈیوسر، تو جو لوگ یہ
زبان پنجابی یا سندھی میں بات کرتے تھے اسے ہم کہتے تھے علاقائی شاعر. اچھا ان کی حیثیت قومی شاعر کی کبھی نہیں بنی. ان کا قصور یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو اردو زبان دی ہے نا یہ سب سے اوپر ہے. And we killed ourselves in that, not respecting the people who contribute. دیکھیں ہمارا ریلیجن ہی بالکل سوشلسٹک تھا, آپ جیسا بھی کہیں. ہمیں زمین کی اونرشپ, ایک مجھے یاد ہے ایک ہے کہ تمہیں تمہارا حق ہے امیر کے پیسے پہ. There is reference to this. And I'm not particularly sure if I'm wrong, my apologies. But آپ ریسرچ کر کے دیکھیے گا, there is a verse in the Quran that says that you have the right over the wealth over the rich. وہ کیوں ہے؟ اگر وہ دے رہا ہے تو اس نے کیا چوز کیا کہ صومالیہ کے سارے لوگ غریب ہوں اور جتنے بیٹھے ہوئے سعودی وہ پیسے والے ہوں؟ یہ کیسا بات؟ اوپر والے سے تو میں تو ناراض ہوں اس بات پہ. بالکل آس پاس ہے, ایک بالکل قریب ہو, دوسروں کو پتہ نہیں چل رہا کہ پیسہ کہاں ڈالے, امریکہ سرکار کو دے دیتے سب. تو یہ ہے کچھ گلا ہے شکوہ, لیکن آئی ایم ناٹ دی فائنل ورڈ. ہم اپنی عقل, if somebody will come tomorrow and say critique it and say غلط بات ہے, تو I'll accept that. بس میں کو ختم کر دیں, مسلمانوں کا حال ٹھیک ہو جائیں گے. میں اس سے پہلے کہ طارق صاحب کا شکریہ ادا کروں, میں آڈینس سے ضرور کہوں گا کہ جو ان کی کتاب ہے چیزنگ اے معراج, دی ٹریجک ایلیوژن آف اسلامک اسٹیٹ, اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہے, جو انگریزی نہیں پڑھ سکتے آڈیو بکس بھی ہیں, اسے ضرور پڑھیں. اور ہم نے کوشش کی کہ اس کو سامنے رکھ کر اور اس بیسس کو سامنے رکھ کے اسلامک اسٹیٹ پہ بات کر سکیں. وہ آڈیو بک بھی موجود ہے, پی ڈی ایفs بھی ہیں, اسے ضرور. وین گارڈ پبلشنگ کے پاس چھاپی تھی انہوں نے, جی آپ کے سیٹھی صاحب نے, ان سے کہیے وہ شاید چھپا کے رکھ رہے ہو. تو I would urge people کہ اسے ضرور پڑھیں. It would give you a new perspective. کیونکہ میں یہ کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ طارق صاحب نے اس پہ گو کے کنٹیسٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن فقہ پہ بھی بات کی ہے, الگ الگ علماء پہ بات کی ہے, تاریخ کے حوالے دیے ہیں, تو اٹس اے گڈ ریڈ. طارق صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اگین میں بار بار یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری کوشش تھی کہ ہم اصل پہ بات کر سکیں. بہت شکریہ, خوش رہیے. پھر سے کر لیجیے گا کسی دن. میں I am a difficult person to handle that way. عمر کا تقاضا ہوتا, 72 سال کا آدمی ویسے ہی بھول جاتا کہ 10 منٹ پہلے کیا بات کرتی. اللہ زندگی دے, کیونکہ ہر طرح کا فوڈ فار تھاٹ آنا چاہیے. بہت شکریہ. خوش رہیے.